اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی۔ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت جو کہ مدینہ شریف کے قرب و جوار میں رہتے تھے، وہ مدینہ شریف میں آ گئے اور اسلام میں داخل ہوئے، اور آپس میں انہوں نے یہ طے پایا کہ ہم صورتحال دیکھیں گے، اگر ہم تندرست رہے، ہماری دولت بڑھ گئی، کاروبار میں اضافہ ہو گیا، پھر تو ہم سمجھیں گے کہ اسلام بڑی اچھی چیز ہے، اور اگر ہمارے ہاں بیٹیاں ہی ہونا شروع ہو گئیں اور کاروبار ہمارا کم ہونا شروع ہو گیا اور ہمارے مال و مویشی کم ہونے شروع ہو گئے، تو پھر ہم اسلام پہ باقی نہیں رہیں گے، اپنے مذہب پہ واپس آ جائیں گے۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ دین حق کو اس نیت سے نہ اختیار کرو کہ ہمیں دنیاوی منفعت ملے گی، دنیاوی فائدے ملیں گے، بلکہ دین حق کو اس لیے اختیار کرو، اس میں اللہ کی رضا ہے، اور کوئی بھی نیکی کرو تو اس نظریے سے نہیں کہ ہم نماز پڑھنے شروع کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو اس لیے کہ جناب ہمیں دنیاوی طور پر فائدے ملیں گے، بلکہ کوئی بھی نیکی اس نظریے اور سوچ سے کرنی چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے انسان نے نیکی تو کسی انسان کے ساتھ کرنی ہے یا اپنے آپ کے ساتھ ہی کرنی ہے، تو اگر اس کو اس کا صلہ نامی ملے دنیاوی طور پر، وہ پریشان نہیں ہوتا، وگرنہ ہوتا یوں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کر لی اور خدا نخواستہ اس کی طرف سے تھوڑی سی بھی بات آ گئی تو پریشان ہو جائے گا کہ میں نے جناب فلاں کو اتنا پالا، جوان کیا، یہ کیا، وہ کیا، اس کے ساتھ اتنا احسان کیا اور مجھے یہ صلہ ملا۔ جب تو نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا ہوگا تو پھر دوسرے سے صلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بندے کو کوئی بھی نیکی اس نظریے سے کرنے ہی نہیں چاہیے کہ مجھے دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدہ ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى امرأة فانما هجرته ما كان ما نوى۔ فرمایا اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ان کو اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے کسی عورت کی خاطر یا مال و دولت کی خاطر ہجرت کی اس کو وہ ملے گا۔ ہجرت کے موقع پر بھی ہجرت مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف جانا یہ بھی صحابہ کرام کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جانا کوئی معمولی کام نہیں، اور وطن بھی پھر مکہ جس میں اللہ کا گھر ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے، اور وہاں ان کی جائیدادیں ہیں، اسے چھوڑ کر مدینہ شریف جانا یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان پہ اللہ نے انعام بھی بہت بڑا عطا فرمایا۔ لیکن اس میں میان زمانے میں اس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ مدینہ شریف جائیں گے ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کا نظریہ اور سوچ یہ تھی وہاں جا کے شادی کر لیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ بتا کے قیامت تک ہم سب کو بتا دیا کہ جس بندے نے ہجرت اس لیے کی کہ میرا وہاں کاروبار بڑھے گا، مجھے وہاں شادی کر لینی، تو اس کو وہی ملے گی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہی صورتحال ہماری ہے کہ ہم اگر نماز اس نظریے سے پڑھیں، اچھا جی اب کاروبار جناب شروع کیا ہے، دکان شروع کی ہے، چلو جی آج سے نماز شروع کر لیتے ہیں تاکہ کاروبار ہمارا بڑھتا رہے، اور خدا نخواستہ کسی ایک دن جناب جوتی اٹھائی گئی، کسی ایک دن جناب کوئی نقصان ہو گیا، نہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا جی، کیوں ہوئی؟ اور نہیں جی جب سے نماز شروع کی ہے میرا تو نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ نماز شروع کرنے سے، قرآن شروع کرنے سے، اچھا کام شروع کرنے سے نقصانات ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی جانوں کی کمی، بیماری آ گئی، اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا، یہ جانوں کی کمی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کی کمی، کبھی مال و دولت کی کمی، اور فرمایا بشر الصابرین، جو ان میں صبر کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو ہر نیکی کسی کے ساتھ بھی کرے یا اپنے آپ کے ساتھ کرے،
خواہ وہ فرائض و واجبات میں سے ہے یا مستحبات میں سے ہے، اس لیے کرے کہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات آپ جب کریں تو اس دائیں ہاتھ سے کریں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، اس نظریے سے نہیں کہ نہیں جناب فلاں بندہ بڑا سخی ہے، فلاں جناب کام کرنے والا ہے، اور یہ کرنے کے بعد جناب لوگوں کے احسان جتاتا ہے، میں تو جناب آپ کے ساتھ فلاں نیکی کی تھی، اور ساری زندگی اگلے کو احسان کی نیچے دبا کے رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے اعمال و صدقات کو احسان جتلا کر اور اگلے کو دکھ دے کر ضائع نہ کرو، میں نے تم پہ بڑا احسان کیا تھا، بڑی نیکی کی تھی، تو یہ نیکی احسان انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جو بھی نیکی کرے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی اس خامی کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے ہمارے عمل کو درست کرنے کے لیے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر انہیں کوئی بلائی پہنچ گئی تو چین سے رہے، اطمینان سے رہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور جب کوئی جانچ آ کر آن پڑی، کوئی مصیبت آن پڑی، انقلب علی وجہہ، تو اپنے منہ کے بل پلٹ پڑے، یعنی واپس اپنے دین میں چلے گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ ایسوں کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دونوں میں گھاٹا ہے، دونوں میں نقصان ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی سری نقصان ہے کہ نہ آپ کو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، اللہ کی رضا حاصل نہ ہوئی تو کچھ حاصل نہ ہوا، اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر نیکی صرف اور صرف وہ اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں خلوص للہیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔